بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تعریفیں تو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب اور شہباز شریف صاحب کی کرتے رہے، مگر امریکہ نے 10 سالہ دفاعی معاہدہ بھارت کے ساتھ کر لیا ہے۔ جی ہاں، اس کی تفصیلات انتہائی خوفناک اور حیران کن ہیں، آگے چل کر جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اور ایک ایسے ماحول میں کہ جب خطے کی صورتحال افغانستان اور پاکستان ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں، ایسے موقع کے اوپر امریکہ اور بھارت کی اگلے 10 برسوں کے لیے قربت پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، اور اسلام آباد کے جو بین الاقوامی سفارتی حلقے ہیں اسے پاکستان کی بہت بڑی سفارتی ناکامی قرار دے رہے ہیں۔ دفتر خارجہ کے ذرائع اور امریکہ پاکستان سفارتی ذرائع کے مطابق یہ بھارت کے منتخب وزیر اعظم نریندر مودی کی بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے چنتخب وزیر اعظم شہباز شریف اور جناب ان کے پیچھے یعنی چنتخب وزیر اعظم جو ہیں وہ مسلسل یہ کوششیں کرتے رہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی چاپلوسی کریں۔ ان کے حصے میں چاپلوسی اور خوشامدی آئی ہے۔ فیلڈ مارشل صاحب کی جو وائٹ ہاؤس میں ہونے والی ملاقات تھی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، اس کے اوپر بھی کئی سوالیہ نشانات اب اٹھ گئے ہیں، اور ذرائع یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگر پاکستان میں کوئی منتخب حکومت ہوتی، اگر اس وقت عمران خان ملک کے حکمران ہوتے، تو یقیناً کیونکہ وہ آئینی قانونی طور پر وزیر اعظم اس وقت وہی ہیں، تو امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ ہر صورت عمران خان صاحب کو اور پاکستان کی منتخب حکومت کو اگنور نہ کرتے، بلکہ وہ عمران خان صاحب ہی سے معاہدہ کرتے۔ لیکن اب پاکستان کی چنتخب حکومت کو ڈونلڈ ٹرمپ نے اگنور کر کے بھارت کے ساتھ یہ جو 10 سالہ معاہدہ کیا ہے، پاکستان کو آگے چل کر اس کے کانسیکوینسز بھگتنا ہوں گے، ایسا کہہ رہے ہیں سفارتی حلقے۔ اور کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ معاہدہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی اس منتخب حکومت سے ہو سکتا تھا، لیکن اس وقت بھارت سے معاہدہ کر کے پاکستان کو بڑا واضح، صاف اور ایک جو ہے وہ براہ راست قسم کا ایک پیغام دیا گیا ہے، کھلا پیغام، کہ جب پاکستان میں جائز آئینی قانونی حکومت جب تک پاکستان میں جائز آئینی قانونی حکومت نہیں ہوگی، امریکہ پاکستان کو ایک غلام ہی کی طرح ٹریٹ کرے گا۔ یہ پیغام ہے کہ اگر عمران خان صاحب ہوتے، اگر عمران خان وزیر اعظم ہوتے، میں یہ بات بار بار کسی وجہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں اور میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ سفارتی حلقے مجھے یہ کنفرم کر رہے ہیں، میری جو 25 برسوں کی سفارتی حلقوں کی رپورٹنگ ہے وہ مجھے یہ کنفرم کر رہی ہے کہ آپ ذرا عمران خان کا استقبال ذہن میں لائیں جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کیا تھا، اور اگر عمران خان اس وقت منتخب وزیر اعظم ہوتے تو یہ معاہدہ بھارت کے ساتھ کسی صورت نہیں ہو سکتا تھا اگر یہ چنتخب حکومت پاکستان میں نہ ہوتی۔ سفارتی حلقے یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ آخر اس وقت پاکستان کے ہاتھ میں کیا آیا ہے۔ آج اس وقت جب میں ہیڈ لائنز دیکھتا ہوں ٹی وی چینلز کی تو کیا خبریں چل رہی ہیں؟ ٹی وی چینل پہ خبریں یہ چل رہی ہیں کہ امریکہ اور بھارت نے 10 سال کا دفاعی معاہدہ کر لیا، پاکستان اور افغانستان کے درمیان سیز فائر برقرار رہے گا۔ یعنی کبھی ہم افغانستان کو اپنا 5واں صوبہ قرار دیتے رہے، امریکہ کے کہنے کے اوپر وہاں کبھی جہاد کرتے رہے، کبھی دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ کے انہیں دہشت گرد قرار دیتے رہے، کبھی وہاں تصویراتی گہرائی ڈھونڈتے رہے، اور اس وقت بھی بھارت نے تمام تر فوائد روس سے بھی حاصل کیے، امریکہ سے بھی حاصل کیے۔ آج بھی چین کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ہیں، امریکہ کے ساتھ بھی ہیں، روس کے ساتھ بھی ہیں۔ یہی بات عمران خان صاحب بار بار کیا کرتے تھے کہ آزادانہ خارجہ پالیسی بنائیں۔ میں کوئی امریکہ سے تعلقات بگاڑنے کا نہیں کہہ رہا، میں کوئی امریکہ پر حملہ کرنے کا نہیں کہہ رہا، بلکہ برابری کی سطح پر اپنے مفادات کو سامنے رکھ کر آپ تعلقات بنائیں۔ لیکن یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کے پیچھے عوام کی طاقت ہو۔ جب پاکستان میں اس طرح کی حکومت ہو کہ جس کے پاس کسی قسم کا کوئی ووٹ یا عوام کا اعتماد نہ ہو، تو پھر انہوں نے یہ سب کچھ کرنا ہے۔ افغانستان سے ایک شدت پسند کو پکڑ کر امریکہ کے حوالے کیا گیا، یہ میں پوری آپ کو ٹائم لائن دیتا ہوں۔ اسرائیل سے تعلقات بہتر کرنے میں جو ہے وہ یعنی کہ وہ پاکستان کی جو 75 برس کی پالیسی تھی اسے پس پش ڈال دیا گیا۔ امریکہ کو اپنے قدرتی وسائل، چاہے وہ تیل کے معاہدے ہوں، معدنیات ہوں، وہاں تک رسائی دینے کے حوالے سے معاہدے کرنے کی بات کی گئی۔ پارلیمان کے اندر کوئی معاہدے نہیں لائے گئے۔ اس کے بعد پسنی کے مقام پر امریکہ کو اڈا دینے کے حوالے سے بھی خبریں آئیں، مگر اس کے جواب میں پاکستان کے ہاتھ میں کیا آیا ہے، آگے چل کر تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک انتہائی ضروری درخواست یا پھر اہم ترین پیغام سمجھ لیں۔ یہ اب چپ رہنے کا وقت نہیں ہے، اپنے بچوں اور پاکستانی عوام کے آئینی قانونی اور جمہوری حق کے لیے آواز بلند کریں۔ میں نے یہ ویڈیو آپ تک پہنچا کر اپنا فرض ادا کر دیا ہے، آپ بھی اس فرض کو نبھانے میں حصہ دار بن سکتے ہیں۔ جی ہاں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کمنٹ باکس میں
اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہر صورت کریں، اور سب سے بڑھ کر اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل یعنی اپنا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تو جناب آگے بڑھتے ہیں اس معاہدے کی جانب، اور اس وقت تمام انٹرنیشنل ٹی وی چینلز کی اور تمام بھارتی ٹی وی چینلز کی، اب تو پاکستانی ٹی وی چینلز کی یہی بڑی ہیڈ لائن ہے، امریکہ نے بھارت کے ساتھ 10 سالہ دفاعی معاہدے پر دستخط کر دیے۔ یہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے اقتدار میں آنے کے بعد، اس چنتخب حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد پاکستان، امریکہ، بھارت خطے کے حوالے سے سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس وقت میرے پاس ایک سٹاپ پریس خبر بھی ہے، اخبارات میں وہ کاپی جاتے ہوئے فوراً آخری لمحے جو خبر آتی تھی نا اسے سٹاپ پریس کہا جاتا تھا۔ سٹاپ پریس خبر یہ ہے کہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب سے ملاقات کی ہے عمران اسماعیل صاحب نے۔ عمران اسماعیل صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا کیا تعلق رہا ہے، چھوڑ چکے ہیں نہیں، آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ محمود مولوی صاحب بھی ساتھ تھے، ان کا کیا کردار رہا ہے۔ پی کے ایل آئی لاہور میں چیک اپ کرایا گیا ہے شاہ محمود قریشی صاحب کا، اس سے پہلے زین قریشی صاحب کو ایک اور مقدمے میں حاضر ہونے کا حکم دیا گیا، دباؤ ایک طرف بڑھایا گیا، شاہ محمود قریشی صاحب سے ملاقات کرائی گئی۔ یہ تو ایک پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، اوپر سے کوشش بھی نہیں کرتے۔ یہ چل رہا ہے اس وقت پاکستان کے اندر، اور دوسری طرف دنیا کیا کر رہی ہے۔ ایک بار پھر عمران خان کو مائنس کرنے کے لیے شاہ محمود قریشی سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ اس کی تفصیلات میں اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، میں آپ کو معاہدے کی طرف لے کر آتا ہوں، اور یہ جو 10 سالہ معاہدہ ہے اس کے کچھ چیدہ نکات میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ تو جناب رپورٹس کے مطابق پیٹ ہیگسٹ نے ایکس پوسٹ میں اپنی یہ بتایا ہے، رائٹر اور اے ایف پی سے رپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ فریم ورک جو اس وقت بھارت اور امریکہ کے درمیان کیا گیا ہے خطے میں استحکام اور دفاعی توازن کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، جس سے دونوں ممالک کے درمیان فوجی سطح پر تعاون، معلومات کے تبادلے، انفارمیشن کا دور اور ٹیکنیکل اشتراک میں اضافہ ہوگا، اور ہماری دفاعی شراکت داری پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہے۔ اور تصاویر راج ناتھ کے ساتھ ان کی، بھارتی اخبار ہندوستان ٹائمز کے مطابق یہ ملاقات کوالالمپور میں ہوئی ہے، آسیان ڈیفنس منسٹرز میٹنگ پلس کے موقع پر ہوئی ہے جو کل سے شروع ہونے جا رہی ہے۔ اور پیٹ ہیگس نے بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ دنیا کی سب سے اہم، میں نہیں کہہ رہا، یہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے اہم امریکی بھارت شراکت داریوں میں سے ایک ہے۔ ہمارا اسٹریٹجک اتحاد ہے، باہمی اعتماد ہے، مشترکہ مفادات ہیں، اور ایک محفوظ اور خوشحال بحیرہ ہند بحر الکاہل خطے کے عزم پر ہم قائم ہیں۔ پانیوں کی بات کر رہے ہیں وہ، جہاں پر پسنی امریکہ کو دیے جانے کی بات ہوئی، وہاں پر پھر اس کے بعد مشاہد حسین صاحب کا ٹویٹ، ان کی سٹیٹمنٹ بھی آئی، خاموشی ہے، کچھ نہیں اس کے بعد پتہ چلا۔ اور اب یہ 10 سالہ دفاعی معاہدہ وسیع اور اہم، اس کو پیٹ ہیگس وسیع اور اہم قرار دے رہے ہیں، جو دونوں ممالک کی افواج کے لیے مستقبل میں مزید گہرے اور بامانی تعاون کی راہ ہموار کرے گا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ معاہدہ ہماری مشترکہ سلامتی یعنی امریکہ اور بھارت ایک دوسرے کی سلامتی کو مشترکہ سلامتی قرار دے رہے ہیں۔ جناب من پاکستان کی چنتخب قیادت، شادیانے بجانے والی، چاپلوسی کرنے والی، خوشامدیں کرنے والی، تعریفیں کرنے والی، پاکستان تعریفیں کروانے والی پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت یہ جان لے کہ امریکہ کی جانب سے سفارتی سطح پر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کی چنتخب حکومت کو باقاعدہ طور پر یہ ٹھینگا دکھایا گیا ہے۔ سفارتی زبان میں اسے ٹھینگا دکھانا ہی کہتے ہیں۔ ہاتھ کر گئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کے ساتھ سب کچھ منوا کر، اسرائیل بھی اپنی مرضی کے، اسرائیل والا موقف بھی اپنی مرضی کا، فلسطین امن معاہدہ بھی اپنی مرضی کا، اور باقی سارے معاملات بھی۔ لیکن ہمارے حکمران کیوں پھنسے ہوئے ہیں؟ کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے یہ نہ پوچھیں پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کیوں ہو رہی ہیں، ہم سے یہ نہ پوچھیں عمران خان صاحب 820 دنوں سے بے گناہ غیر آئینی غیر قانونی طور پر جیل میں کیوں قید ہیں، ہم سے یہ نہ پوچھیں کہ ملک میں فارم 47 کی حکومت کیوں ہے، اس کے بدلے میں جو کچھ مرضی کریں، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ اور اس کے اندر پیغام ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ اگر عمران خان ہوتا تو میں یہ معاہدہ کپتان کے ساتھ کرتا، میں جرت ہی نہیں کر سکتا تھا۔ اور کپتان کا جو سٹیچر ہے، کیا مودی کا وہ سٹیچر ہے؟ ایک ذاتی سٹیچر بھی تو ہوا کرتا ہے نا، سمجھ رہے ہیں نا؟ یاد کریں ذرا عمران خان صاحب کا استقبال وائٹ ہاؤس کے اندر، انہوں نے کہا کہ یہ معاہدہ ہماری مشترکہ سلامتی، امریکہ کہہ رہا ہے بھارت اور امریکہ کی سلامتی مشترکہ ہے، شراکت داری اور امریکہ کے طویل المدتی عزائم کی عکاسی کرتا ہے، 1-2 سال کا نہیں ہے۔ آپ سعودی عرب کے ساتھ جو معاہدہ جس کو بیچ رہے ہیں نا، وہ پہلے کئی دفعہ کیا جا چکا ہے۔ اور میں یہاں پر ایک مثال دوں گا، مثال بڑی عجیب و غریب ہے۔ آپ ہیں محلے کے دکاندار سے کرائے پر سودا خریدنے والے، آپ محلے کے دکان سے کرائے پر سودا خرید رہے ہیں، وہاں پر کیش کا گاہک آ جائے، بھارت کیش کا گاہک ہے،
اپنی معیشت دیکھیں اور ان کی معیشت، اور یہ تباہی آپ نے صرف عمران خان صاحب کے بغض میں کی ہے، ورنہ پاکستانی معیشت 6% کی گروتھ کے ساتھ ترقی کر رہی تھی۔ دنیا پوچھ رہی تھی کہ جناب اس کے پیچھے عمران خان صاحب کی نیت اور ول۔ کرونا کے دور کے اندر انڈسٹری انہوں نے کھڑی کر دی، آپ تو دوبارہ انڈسٹریاں بھاگ رہی ہیں۔ تو یہ ہے جناب صورتحال کہ عمران خان کے بغض میں معیشت کا برا حال آپ نے کیا، تو وہ کیش کے گاہک ہیں، سعودی عرب ہو یا امریکہ، وہ پاکستان کو ادھار دیتے ہیں۔ جب ادھار والے گاہک کو سودا دیا جا رہا اور کیش والا گاہک آ جائے نا تو کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں، کیا ہوتا ہے اس وقت کہ یہ ادھار والے کو پیچھے کر دیا جاتا ہے، بھائی وہاں لائن میں 2 گھنٹے کھڑے ہو جاؤ، پہلے میں کیش والے کو فارغ کروں گا۔ یہ صورتحال ہے۔ یہ پیش رفت اس وقت ہوئی ہے جب چند روز قبل امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ملیشیا میں بھارتی وزیر خارجہ سبرامنیم جے شنکر سے ملاقات کی تھی، اور گزشتہ ہفتے روسی تیل کمپنیوں اور امریکی پابندیوں کے بعد دونوں ممالک کے درمیان اعلیٰ سطح کا رابطہ ہوا تھا، اور جے شنکر نے تصویر بھی شیئر کی تھی دو طرفہ تعلقات کی کہ علاقائی اور عالمی امور پر بات ہوئی ہے۔ اور اگست میں یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ امریکہ اور بھارت کے تعلقات کشیدہ ہو گئے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارتی درآمدات میں محصولات 50% بڑھا دیے تھے۔ امریکی حکام نے نئی دہلی کو کہا تھا کہ آپ ماسکو سے سستا تیل خرید کر روس کی جنگی مشین کو تقویت دے رہے ہیں۔ یہ ہے بھارت جو کہ دونوں جگہ سے، دونوں ہاتھوں سے سمیٹتا ہے، روس کے ساتھ بھی تعلقات برابری کی سطح پر وہاں سے بھی حاصل کرتا ہے، وہاں کا دکھا کر امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات کرتا ہے۔ اور یہ ہے جناب پاکستان کی فارن پالیسی، صرف اور صرف عمران خان کے بغض میں آپ نے اسے کہاں تک پہنچا دیا۔ ٹرمپ نے مودی سے ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا تھا کہ مودی نے روسی تیل کی درآمدات میں کمی پر اتفاق کیا ہے، تاہم نئی دہلی نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا۔ اور گزشتہ ماہ امریکہ نے H1 میں بھارتی ہنرمند کارکنوں کے ویزے پر ایک بار کے لیے $1,00,000 کی اضافی فیس عائد کی تھی، اور سالانہ ویزا حاصل کرنے والے بھارتیوں کی اکثریت تقریباً 75% وہ بھارتی شہری ہوتے ہیں۔ نئی دہلی نے اس پر تشویش کا اظہار کیا تھا کہ یہ انسانی مسائل کو جنم دے سکتی ہے، اور ان تمام تر حالات کے باوجود جب ہم پاکستان کے اندر خوشی کے شادیانے ڈھول پیٹ رہے تھے نا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، اس میں یہ نیا 10 سالہ معاہدہ اس ماحول کے اندر ہوا ہے، اور دونوں ممالک کے وزیر دفاع نے اس معاہدے کو انتہائی اہم قرار دیا ہے۔ اور DW یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ پیش رفت ایسے موقع پر ہوئی ہے جب امریکہ اور بھارت کے تعلقات میں تجارتی معاملات کے اوپر کافی کشیدگی پائی جاتی تھی، لیکن اس کے باوجود اس معاہدے کا ہو جانا بھارت کی ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ امریکہ ایسے ماحول میں جو پاکستان کو، اچھا اس میں کیا ہے جی، انٹیلیجنس شیئرنگ ہے، اس کے اندر مزید تفصیلات آ رہی ہیں، ٹیکنالوجی کے شعبے میں تعاون ہے۔ اچھا اس کے ساتھ فریم ورک فار دی US انڈیا میجر ڈیفنس پارٹنرشپ، یہ اس معاہدے کا نام آ گیا ہے، فریم ورک فار دی US انڈیا میجر ڈیفنس پارٹنرشپ، اور دونوں وزیر اسے کہہ رہے ہیں کہ علاقائی استحکام اور دفاعی تعاون کی بنیاد ہے۔ یعنی علاقائی استحکام اب امریکہ بھارت کے ساتھ دیکھ رہا ہے۔ جو علاقائی استحکام آپ امریکہ کو اپنے ساتھ دکھاتے رہے نا 1958 میں بٹبیر کے اڈے دے کر، 70 کے اندر افغانستان کے ان جو ہے وہ شدت پسندوں کی ٹریننگ کر کے، 80 میں نام ناد افغان جہاد کے اندر کود کر، 90 میں وہاں پر پھر آپ طالبان کو بنا کر افغانستان کے اندر انٹرفیئر کر کے، اس کے بعد گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی عجیب و غریب پالیسی اپنا کر، اس کے بعد پھر اب افغانستان کو اپنا دشمن بنا کر، جس طرح سے اس وقت یہ ماحول ہے اس وقت پیدا ہو گیا ہے، عمران خان صاحب اس کے اوپر بار بار بات کر رہے ہیں، بھائی آپ کی تزویراتی گہرائی کی پالیسی، آپ نے بھارت کے ساتھ بھی بارڈر کشیدہ کر لیا، آپ نے افغانستان کے ساتھ بھی بارڈر کشیدہ کر لیا۔ صورتحال اب یہ ہے کہ بھارت امریکہ کے ساتھ معاہدہ کر رہا ہے اور آپ افغانستان کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں، وہ افغانستان جس کو کبھی آپ کی طرف دیکھنے کی جرت نہیں تھی، جس کی برسا برس آپ نے میزبانی کی ہے۔ یہ ہے وہ آپ کی پالیسی جس کی جانب 2020 کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے، چاہے وہ مراد سعید ہوں، عمران خان ہوں، سہیل آفریدی ہوں، انہوں نے اشارہ کرنا شروع کر دیا تھا، اور آپ وہاں پر جا کر پریس کانفرنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں ایک شخص کی وجہ سے پاکستان کے اندر ایسا ہو گیا، ایسا نہیں ہو سکتا، پاکستانی عوام بے وقوف نہیں ہے، تاریخی حقائق انہیں پتہ ہے۔ کہاں ہے ہماری سفارتی پالیسی؟ کہاں ہے ہماری وہ سفارتی پالیسی جو کہ شاید کبھی سفارتی حلقوں کے پاس نہیں رہی، ہماری اسٹیبلشمنٹ اور دفاعی حلقوں کے پاس رہی ہے؟ اور صورتحال جناب یہ ہے کہ علاقائی استحکام اور دفاعی تعاون کے معاہدہ جو ہے وہ امریکہ بھارت کے ساتھ کر رہا ہے، اور اس کو وہ اسٹریٹجک ہم آہنگی قرار دے رہے ہیں کہ یہ ایک نئے دور کا آغاز ہے، اور کشیدہ تعلقات کے باوجود یہ رابطے ہیں۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ اور مودی جس طرح سے اس وقت DW کی اگلی سٹوری کیا ہے؟ مودی کی چین سے قربت کیا امریکہ سے دوری ہے؟ نہیں، وہ چین سے بھی قریب ہیں، وہ روس کے بھی قریب ہیں، وہ امریکہ کے بھی قریب ہیں، کیونکہ ان کی پالیسیاں بند کمروں میں نہیں بنتی،
وہ عوام کی پالیسیاں بنا رہے ہیں، وہ جیسے بھی ہیں نا مودی صاحب کی پالیسیوں سے اختلاف ہیں۔ عمران خان صاحب بھی بات کرتے ہیں کہ وہ جو ہے خطے کے اندر وہ دہشت گردی کو فروغ دے رہے ہیں، خطے کے اندر وہ جناب جو ہے مذاہب کی بنیاد پر بھارت میں انہوں نے سب کو تقسیم کر دیا ہے، مسلمانوں کے خلاف مظالم، ساری چیزیں عمران خان صاحب یہ بات کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیونکہ مودی پارلیمان کو جواب دہ ہے نا، مودی بھارت کی عوام کو جواب دہ ہے، ٹھیک ہے، اس لیے وہاں پر بند کمروں میں معاہدے نہیں ہو رہے۔ وہاں کے وزیر دفاع پہنچے ہیں، یہاں وزیر دفاع خواجہ آصف کو کون پوچھتا ہے؟ یہ یہاں پر صرف ایکس کے اوپر آپ کو گندے لطیفے سنا سکتے ہیں اور یہی کہہ سکتے ہیں۔ آج بھی موصوف کا بیان آیا کہ ہائیبرڈ رجیم پاکستان میں بڑی کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے، کے پی کے حکومت جو ہے وہ تو جناب پاکستان کے اندر تنہائی کا شکار ہو رہی ہے۔ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ خواجہ صفدر سے لے کے خواجہ آصف تک، خواجہ آصف صاحب یہاں تک آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی اور فوجی جرنیلوں کی صرف خدمت کی ہے۔ آج آپ عمران خان صاحب کے بغض میں پاکستان کو یہاں تک پہنچا چکے ہیں کہ افغانستان کو آپ نے اپنا دشمن بنا لیا، یعنی وہ افغانستان جس کا پاکستان کے ساتھ کوئی میچ ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اپنا باقاعدہ طور پر ایک دشمن کریٹ کر دیا کہ اب جناب ہم ان سے جنگ لڑا کریں گے۔ اور وہ بھارت جس کے ساتھ آپ برابری کی سطح پر جنگ لڑا کرتے تھے، وہ یہ صورتحال ہے کہ پوری دنیا اس وقت، امریکہ پوری دنیا ہوا نا، وہ پاکستان کو چھوڑ کر اس وقت بھارت کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یہ بہت بڑی خبر ہے، یہ ہم میں کوئی ایویں چیخ چلا نہیں رہا۔ اس کے مضمرات آگے چل کر جناب آنے والے ہیں سامنے کہ یہ جو 10 سالہ معاہدہ، دوستیاں پاکستان کے ساتھ، اشارے پاکستان کو، اور شہباز شریف صاحب کی چاپلوسیاں، خوشامدیں، تعریفیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جناب فیلڈ مارشل صاحب بڑے زبردست ہیں، شہباز شریف بڑے زبردست ہیں، اور معاہدہ امریکہ کے ساتھ عمران خان ہوتا تو یہ نہ ہوتا۔ آپ دنیا میں کسی بھی جگہ رہائش پذیر ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں یا پھر یورپ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، مشرق وسطیٰ میں، جنوبی ایشیا میں، کہیں بھی پاکستان میں رہتے ہیں، ہر صورت اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں، فیڈ بیک دیں، سکونت کا مقام اپنا نام تحریر کریں تاکہ آپ سے انٹریکشن مضبوط ہو سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔